السلام علیکم گائز، میرا نام ہے طاہر مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں طاہر مرزا پوڈ کاسٹ. سو ویلکم ٹو مائی اندر ایپیسوڈ. آج جو ہمارے ساتھ موجود ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، کیونکہ ماشاءاللہ سے ان کی اپنی خدمات، ان کی اپنی اسٹرگل لائف کی کچھ ایسی سخت رہی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے اپنا پہچان، اپنا نام بنانے کی خود اس معاشرے میں کوشش کی ہے. تو بغیر کسی بات کو لمبا کیے ہم چلتے ہیں. ایک آزاد امیدوار UC20 کے ہمارے ساتھ موجود ہیں علی بھائی. علی بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ سنائیں طاہر بھائی کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ شکر الحمدللہ. علی بھائی آپ سنائیے. الحمدللہ، دعائیں آپ کی. اچھا علی بھائی، آپ کو ماشاءاللہ سے پوڈ کاسٹ میں آپ آئے، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ. مصروفیات میں سے آپ نے دن نکالا اور میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. نہیں طاہر بھائی، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور میری طرف سے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور کہ آپ نے مجھ جیسے ناچیز کو موقع دیا تاکہ میں عوام سے اور اپنے علاقے کے لوگوں سے، اپنی کمیونٹی کے ساتھ کھل کے بات کر سکوں، اور جس طرح کے ہمارے حالات ہیں اسپیشلی علاقے کے اور ملک کے، تو اس حوالے سے بھی میں اپنی جو رائے ہے اور جو میرا اوپینین ہے وہ میں عام عوام تک اور عام لوگوں تک پہنچا سکوں بآسانی. تھینک یو سو مچ. اور یہ بہت اچھا آپ کا ایک وے ہے کہ آپ کو ایک پلیٹ فارم کے تھرو آپ اپنی آواز پہنچا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہوتے ہیں کسی سے، لیکن کچھ لوگ سمجھتے نہیں ہیں، لوگوں کی باتوں کو سیریس نہیں لیتے، بڑا نان سیریس لیتے ہیں. تو آپ کا یہاں آنا، یہاں بیٹھنا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں طاہر بھائی، سب سے پہلا جو میرا مقصد ہے کہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ بھی نارتھ ناز آباد کے رہائشی ہیں، تو ایک طویل عرصے سے جو ہے نارتھ ناز آباد بالکل جو ہے منجو داڑو بن چکا ہے، اور اسپیشلی بلاک کیو میں کوئی ترقیاتی کام کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے یا کسی بھی پارٹی کی طرف سے بالکل بھی نہیں ہو رہا. تو ہمارا مین مقصد ہے کہ ہم ایک آواز ہو کر نکلیں، اور ایک لوور مڈل کلاس فیملی جو اسٹرگل کرتی ہے لائف میں، اور ڈیلی روٹین پہ، ڈیلی بیسس پہ، ٹھیک ہے، انکم کے حوالے سے، پانی کے مسئلے کے حوالے سے، بجلی کے حوالے سے، گیس ٹھیک کے ہے، حوالے سے، اوکے، تو ان چیزوں کو ہم ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہائی لائٹ کریں، اور جو ہماری جو مسٹیکس ہے اپنی عوام کی، ٹھیک ہے، کہ ہم ایک ساتھ نہیں ہوتے اور ہم آپس میں جو ہے نا ٹکڑوں پہ بالکل بکھرے ہوئے ہم، تو ان تمام خامیوں کو، جو ہمارے اندر جو کمیاں ہیں، ان کو انشاءاللہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو اور عوام کے تھرو انشاءاللہ اس کو کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کریں اور دور کریں. کیسے ختم کیا جائے گا ان خامیوں کو، ان ٹکڑوں کو، ان بٹے ہوئے لوگوں کو کیسے کیا جائے گا؟ دیکھیں طاہر بھائی، میرا اپنا جو پرسنل اوپینین ہے کہ مشکل ہے، چیلنج ہے، ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان ہے اور ایزیلی ہو جائے گا، ٹائم لگے گا اور تو محنت اس ہوگی. میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ اس میں اپنے آپ کو سب سے آگے سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں؟ دیکھیں طاہر بھائی، بی آنیسٹ میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کوشش ہماری بھرپور ہے کہ لوگوں کو رنگ، نسل، زبان، فرقے سے ہٹا کر ایک ہونے کی ہم ان کو کوشش کریں کہ ان کو ایک پلیٹ فارم پہ لائیں، تاکہ جب ہم ایک ہو کر یونٹی دکھائیں گے نا، اپنی شو کریں گے، تو سامنے کتنی بھی مضبوط دیوار کیوں نہ ہو نا، تو اس کو ہم توڑ سکتے ہیں. آپ نے یہ بات کی ہے کہ نارتھ ناز آباد بلاک کیو منجو داڑو کا منظر پیش کر رہا ہے، لیکن جہاں تک میں دیکھتا ہوں کہ بہت ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. ہاں بھائی، اس کو ڈیولپمنٹ نہیں کہتے ہیں. دیکھیں آپ جانتے ہیں کہ ابھی مین روڈ لگی ہے، مین روڈ انہوں نے اچھا خاصا عبداللہ کالج سے لے کر قلندریہ تک انہوں نے جو ہے روڈ تو بنایا ہے گورنمنٹ، ایسن گورنمنٹ نے، ٹھیک ہے، اس کے لیے ان کا شکر گزار ہیں ہم. لیکن بات یہ ہے کہ نا آپ اس سے اوپر دیکھیں نا، علاقے کے اب حالات دیکھیں، اسپیشلی جو نالا ہے، برساتی نالا ہے، بالکل بھرا ہوا ہے. اس کی کون کون سے نالے ہیں؟ اگر آپ وہ لوگوں کو بتائیں، عوام کو، ویورز کو بتائیں، تو اس میں کون کون سے نالوں کے نام لیں؟ ہمارا جو بلاک کیو میں جو بلتی بستی ہے، وہاں پر جو نالا امام بارگاہ، بلتی کمیونٹی جو ہے ہماری، وہاں پہ امام بارگاہ کے سامنے نالا کا ایک اچھا خاصا ٹکڑا جو ہے وہ کافی سالوں سے ٹوٹا ہوا ہے. اس کو تقریباً کوئی 10-12 سال ہو چکے ہیں. وہاں پہ ہر پارٹی کے، ہر تنظیم کے لوگ موجود ہیں علاقے کے اندر، لیکن وہ 10 سال ہو چکے ہیں، وہ ایک ٹکڑا چھوٹا سا نہیں بنا پائے. اس سے آپ تھوڑا سا آگے جائیں گے، 10 سال ہو چکے ہیں یا 30 سال ہو چکے ہیں؟ 10 سال سے زیادہ ہو چکے ہیں. ریلی سوری، مطلب اراؤنڈ اگر دیکھا جائے تو یہ 30 ایئرس تو آلموسٹ ہو چکے ہیں کہ وہ نالا ابھی تک نہیں بنا. نہیں 30 ایئرس تو نہیں ہوئے تھا بھائی، تقریباً جو ہے وہ 12-15 سال تو ہو گئے ہوں. ٹھیک ہے، یہ نالا بن جاتا ہے تو اس نالے کے بننے سے عوام کو ریلیکسیشن مل جائے گی؟ دیکھیں ریلیکسیشن تو نہیں ملے گی، لیکن جب بھی بارش ہوتی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بارش تو ہوتی ہے، چاہے وہ گرمی ہو یا سردی ہو. جب آپ کے ایک سیوریج کا نظام پراپر ہوگا نا، تو ایٹ لیسٹ جو جاب پہ آتے جاتے ہیں یا کسی کے گیسٹ وغیرہ آتے ہیں، تو ان کو تکلیف تو نہ ہو، لگے کہ علاقہ یہاں انسان رہتے ہیں. کیونکہ ابھی ہمارے علاقے کی حالت ایسی ہے کہ جس دن بارش ہوتی ہے نا،
تو اس دن کوئی جا نہیں سکتا روڈ پار, ٹھیک ہے, مشکل ہو جاتی ہے, بہت مشکل ہو جاتی ہے. جانتے ہیں مجھ سے تو دیکھیں نا, یہ تو کہیں نہ کہیں دیکھیں, یہ تو ٹھیک ہے آپ کی بات, یہ انفراسٹرکچر کا فالٹ تو نہیں ہے کہیں کراچی میں؟ دیکھیے اس میں انفراسٹرکچر کا کوئی فالٹ نہیں ہے. برساتی نالا جو ہے کافی قدیم زمانے سے بلاک کیوں میں, اب میرے ساتھ خیال ہے کراچی میں بہت کم اس جگہ نالے کا نیم اگر آپ لوگوں ویورز کو بتائیں. نالے کا نام تو مجھے نہیں معلوم, لیکن یہ مشہور ہے برساتی نالے کے لیے. اس میں عوام بھی قصوروار ہے. اگر نالے کی آج وہ حالت ہے تو اس میں حکمران کے ساتھ ساتھ مطلب جس کا دل چاہتا ہے اس نالے میں جا کے گاربیج تھرو کر دیتا ہے, جس کا بھی دل چاہتا ہے اس میں جا کے کچھ بھی ڈال دیتا ہے, تو وہ ظاہر سی بات ہے اوور فلو ہوگا. تو ان لوگوں کے لیے جو نالوں کا خصوصی خیال نہیں رکھتے, کچرا پھینک دیتے ہیں, ان کو بھر دیتے ہیں جان بوجھ کے, تو اس میں کہیں نہ کہیں ہماری عوام کا قصور نہیں ہے کہ یار دیکھیں ہم بینگ اے مسلمان صفائی نفس ایمان ہے. بے شک, ٹھیک ہے, تو ہم یہ چاہیں کہ ہماری جو ایک مخصوص ایک ایریا کے اندر ایک جگہ بنی ہوئی ہوتی ہے, وہاں جا کے تھرو کریں نا یار اپنے گھر کا کچرا. دیکھیں تھا بھائی اس میں حکومت اس طرح قصوروار ہے کہ کوئی پراپر انہوں نے کوئی اسٹیشن یا کوئی ایسی جگہ جو ہے انہوں نے نہیں بنائی. بالکل ہے. ہاں بھائی وہ پہاڑ گنج چورنگی کے سامنے اگر آپ دیکھیں تو وہ بھی آج پوری ایک کچرا کنڈی تصور کی جا رہی ہے. تو تا بھائی اب آپ ایک بات اصغر علی شاہ اسٹیڈیم کے آپ اگر بیک سائڈ پر آئیں گے تو وہاں پہ جو منظر کشی پیش کی جا رہی ہے وہ ایک کچرا, مطلب یار ایک نارتھ نازم آباد ایک ایسا پوش علاقہ ہے, ریزیڈینشیل علاقہ ہے جہاں پہ سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں. بے شک بے شک 70% پڑھے لکھے لوگوں کی آبادی ہے نارتھ نازم آباد کے اندر. اور مجھے بڑی حیرانگی ہوتی ہے, دیکھیں یہ تو جیسا بھی آپ نے بتایا کہ نا کہ صفائی نصف ایمان ہے, بالکل آپ نے بالکل درست فرمایا, ایمان کا ایک حصہ ہے. اب آپ دیکھیں نا کہ لوگ, ایک جانور اگر اپنی جگہ پہ بیٹھتا ہے نا تو وہ اپنی جگہ کو صاف کرتا ہے پہلے, اس کے بعد وہ وہاں پر بیٹھتا ہے. ہم تو پھر بھی ایک انسان ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ کو موقع مل جائے نارتھ نازم آباد صاحب منتخب ہو جائیں کونسلر, انشاءاللہ تو سب سے پہلا بیسک بنیادی کام کیا کریں گے؟ ہاں بھائی دیکھیں کام تو بہت ہیں, بی آنسٹ ہماری ابھی کنڈیشن ایسی ہے کہ ہمارے پاس وسائل کم ہیں, مسائل تو بھرے پڑے ہیں ہمارے پاس. ٹھیک ہو گیا. تو کوشش سب سے پہلے ہوگی جو ڈیلی روٹین بیسس پہ استعمال ہوتی ہے وہ سب سے مین چیز ہے پانی, اور جس کے لیے پورا علاقہ کیا پورا کراچی پریشان ہے. تو کوشش ہوگی کہ کیونکہ ایک ہر گھر کی بنیادی ضروریات ہے, ضروریات میں سے ایک ہے, تو پانی کا سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے اس کو مل بیٹھ کے جتنے سینئر سے علاقے میں جتنے بزرگان ہیں, مسجد امام بارگاہ کے جو پیش امام ہیں ان کو بٹھائیں, ایک پیج پر لائیں اور اس مسئلے کو حل کرنے کی انشاءاللہ جلد از جلد ہم کوشش کریں گے. اللہ پاک آپ اس میں کامیاب کرے. اور مجھے امید ہے آپ سے, مجھے ایک امید کی کرن ہے کہ مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کچھ کر پائیں. کیونکہ دیکھیں ہماری یوتھ کو, نیو جنریشن کو آگے آنا چاہیے انشاءاللہ. یہ نظام, یہ سسٹم اور یہ ساری چیزیں تو جدی پشتی چلتی آ رہی ہیں, اور یہ تو کسی کے بس سے باہر ہے. تو یہ ہے کہ اگر پھر میں پوائنٹ پر آ جاؤں آپ سے, اور اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ پانی کے علاوہ ایک اور مسئلہ ہے, اور وہ مسئلہ ہے کنڈوں کا. دیکھیں تا بھائی بالکل آپ درست فرما رہے ہیں, کنڈوں کا ہمارے یہاں پہ بہت مسئلہ ہے, اسپیشلی بلاک کیو کے اندر کنڈے کہاں سے کنڈے کہاں جا رہے ہیں اگر آپ اس پہ نظر ثانی کریں, اور اگر سب سے پہلے اس کو بریک کیا جائے, اس سسٹم کو روکا جائے. دیکھیں ویورز کو سب سمجھ میں آ رہی ہے. جی بے شک, ٹھیک ہے, بات یہ ہے کہ اگر ایک کام ہے اس کو آپ روکیں, بینگ اے پاکستانی, تو آپ اس کو سب سے پہلے ہم دیکھیں تو ہمیں وہاں سب سے پہلے علی بھائی دکھیں گے یا علی بھائی نہیں دکھیں گے؟ دیکھیں انشاءاللہ علی بھائی آپ کو ضرور دکھیں گے ہر مسئلے پہ جو علاقے سے ریلیٹڈ ہو, جو جس سے ملک کو, قوم کو نقصان ہو رہا ہو. بالکل اداروں کو نقصان ہو رہا ہے, اداروں کو بے شک بالکل اداروں کو نقصان ہو رہا ہے. لیگل کنیکشن سے ہمارے ادارے کہیں نہ کہیں خسارے میں آ رہے ہیں, جس کا وہ بیسک, جس کی جو پرابلم کو جو امپیکٹ پڑ رہا ہے وہ ان لوگوں پہ پڑ رہا ہے جو پراپر بلنگ کر رہے ہیں. بے شک دیکھیں ان کے گھر اے سی نہیں چل رہا جو پراپر بلنگ کر رہے ہیں, بل آ رہا ہے, بٹ جن کے یہاں کنڈے جا رہے ہیں, جن کے لیگل کنیکشنز جا رہے ہیں پانی کے, ان کے یہاں پانی بھی فل ہے, ٹنکیاں بھی فل ہیں, اور 10 5 4 2 اے سی لگائے ہوئے گھر میں انجوائے کر رہے ہیں. تو یار اس کا امپیکٹ لوگوں پہ بڑا غلط جا رہا ہے. ڈپارٹمنٹس ہمارے اس میں خسارے میں آ رہے ہیں, پاکستان کی اکانومی لاس میں جا رہی ہے. بے شک آپ نے بالکل جو آپ کا پوائنٹ ہے بالکل ویلڈ ہے. دیکھیں کنڈوں کے حوالے سے یا کوئی بھی لیگل کام ہو, ٹھیک ہے, ہماری بھرپور کوشش ہوتی ہے کہ ہم کمپلینس وغیرہ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ریٹن میں آپ نے کبھی کمپلین کی ہے؟ دیکھیں وہی ہوتا ہے نا, تا بھائی کمپلین کرتے ہیں. ابھی آپ ایک ایز سوری میں آپ کو ڈسٹرب کر رہا ہوں, ایز میں آپ کو کاؤنسلر دیکھ رہا ہوں, تو میں کہیں نہ کہیں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کہیں کمپلین نہیں کر رہے, کسی چیز کو پوشیدہ رکھے ہوئے. کیوں؟
نہیں نہیں تھا بھائی، ایسا نہیں ہے. دیکھیں ابھی بھی جتنے کنڈے وغیرہ لگے ہوئے ان کے اگینسٹ بھی ہم کمپلین کرتے ہیں، کمپلین فائل کرتے ہیں، اس پہ ورکنگ بھی ہوتی ہے ڈپارٹمنٹ کی جانب سے. ٹھیک ہے، ڈپارٹمنٹ کے نمائندے آتے ہیں، ان کو کاٹ لیا جاتا ہے. ویری گڈ. ان کے جانے کے فوراً بعد پھر سے وہ لگ جاتے ہیں. بات دراصل یہ تھا بھائی، جب تک جو ہے ہماری عام عوام، یس، جب تک ہماری عام عوام کے اندر شعور نہیں آئے بالکل گا، ایسا جب ہی تک اس وقت تک ہمارا یہی حال رہے یہی گا. حال رہے گا. اور اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو ہم ڈے بائی ڈے پیچھے جا رہے ہیں. تو ہمیں اپنے آپ کو سب سے پہلے چینج کرنا ہوگا. بے شک بے شک. اور اللہ پاک آپ کو آپ کے عزائم مقاصد، آپ کی تمام تر سوچوں میں آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور یہ ایک ہمارے پہاڑ گنج کے، نارتھ ناظم آباد کے بلاک کیو کے ماشاءاللہ ایک بگنر، ایک کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، ایک پولیٹیشین ہیں. سپورٹ کیجئے، ہماری بلتی کمیونٹی سے ہیں، پڑھے لکھے ہیں ماشاءاللہ. ان کے کمپٹیٹرز بھی ہیں بڑے اسٹرانگ، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، بہت اسٹرانگ کمپٹیٹرز ہیں ان کے ہمارے بلاک کیو میں. اور ماشاءاللہ ان کی اپنی ایک پہچان ہے. اور اللہ پاک سب کو کامیاب کرے. بھائی دیکھیں، جو کام کرے گا نا وہی حقدار ہوگا دعاؤں کا. بے شک. سیاست وہ چیز ہے جس میں آپ کو اپنے آپ کو فنا کرنا پڑتا ہے. بے شک بے شک. بالکل. تو عوام کے لیے کوئی آخری میسج، کوئی اویئرنیس؟ دیکھیں، عوام سے میں صرف یہ اپیل کرنا چاہوں گا، خدا را کہ تھوڑا سا سیریس ہو جائیں. ہمارے بعد آزاد جو ہوئے ممالک، آج وہ کہاں سے کہاں چلے گئے. ہم ڈے بائی ڈے پیچھے آ رہے ہیں. ہم ترقی کرنے کے بجائے الٹا مائنس میں جا رہے ہیں. ہمارے یہاں کوئی ایک ایسا کام، آپ اگر اب عوام میں سے کوئی مجھے بتا دے کہ یہ کام اچھا ہو رہا ہے تو میں اس کو ایکسیپٹ کروں، اس بات کو، اور اپنی غلطی بھی ایکسیپٹ کروں. ہم دیکھیں ڈے ٹو ڈے پیچھے جا رہے ہیں، تو اس کا سب سے بڑا ریزن ہے ہم خود. جب تک خود ہم اپنے آپ کو چینج نہیں کریں گے، اپنے سوچ کو، اور اپنے سوچ کو وسیع نہیں کریں گے، اور جب تک ہم جو ہمارے یہاں ایک نظام چل رہا ہے نا سیاست میں، جیسا آپ کو بہتر پتا ہوگا، خاندانی سلسلہ جو چل رہا ہے، اس کو ختم کرنا ہوگا. اور عام عوام کو، دیکھیں میں تمام یوتھ کو، اسپیشلی نارتھ ناظم آباد، اسپیشلی کراچی کے یوتھ کو میں ایک میسج دینا چاہوں گا کہ خدا کا واسطہ اگر آپ چاہتے ہو کہ ملک ترقی کرے، کراچی ترقی کرے، کراچی چینج ہو، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ کو گھر سے نکلنا ہوگا، اپنی سوچ چینج کرنی ہوگی. عام لوگوں کو جو ہے الیکشنز کی طرف آنا ہوگا. جیسے میں آیا ہوں، میں ایک بینکر ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں الیکشن پہ پارٹیسپیٹ کروں، میری اچھی پرماننٹ جاب ہے. ایک اپنی سوچ لے کے آئیں، سوچ لے کر آئیں. اور جب تک عام عوام اقتدار پر نہیں آئے گی، کسی قسم کا سولوشن نہیں نکلے گا. کیونکہ ایک کروڑ پتی، ارب پتی کو نہیں پتا کہ ایک عام عوام کیا مسائل فیس کرتا ہے آن ڈیلی بیسس پہ. اچھا، ایک بینکر ایم پی اے بن سکتا ہے؟ بے شک تھوڑا سا ٹف ہے، لیکن پاسبل ہے. کیونکہ دیکھیں میں بھی اپنا کریئر داؤ پہ لگا رہا ہوں. اگر میں کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتا ہوں یا الیکشن کی طرف جاتا ہوں، تو اس کے لیے اوبویسلی جہاں میں جاب کر رہا ہوں وہاں پہ پالیٹکس کو بالکل الاؤ نہیں کرتے وہ. تو اس کے لیے پھر آپ کے لیے، عوام کے لیے، مجھے اپنے کریئر کو بھی، جو کہ میں بینک میں جاب کر رہا ہوں، اس کو بھی مجھے جو ہے وہ سرینڈر کرنا ہوگا. اور یہ کہ ٹف ہے میرے لیے، بٹ انشاءاللہ جو اللہ نے بہتر لکھا ہوگا، جو اللہ نے حق پہ لکھا ہوگا، تو وہی ہوگا انشاءاللہ. لاٹس آف پریئرز ود یو، اور اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور میں چاہتا ہوں، ہم چاہتے ہیں، عوام چاہتی ہے، یوتھ چاہتی ہے کراچی کی کہ یار بس اب اس دلدل سے، ان مشکلوں سے، ان پانی کے جھگڑوں سے، اس بجلی کے جھگڑوں سے، ان ٹینشنوں سے باہر نکلا جائے. اور بہت اچھی بات ہے علی بھائی، آئی ریئلی اپریشیٹ یو. اور اسی کے ساتھ جو دیکھتا ہوں وہی کہنے کا عادی ہوں، میں اپنے شہر کا سب سے بڑا فسادی ہوں. تو اس بات کو اختتام کرتے ہیں، اور دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. دیکھتے رہیے طاہر مرزا پوڈ کاسٹ، اور فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے، کس کو منتخب کرنا ہے، کس کو لانا ہے. اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کو کرتے ہیں اللہ حافظ. دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. السلام علیکم.